इन्ना आतोइना कल कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ लो, 2 मिनट के अंदर दौलत ही दौलत होगी। जिस किसी ने भी ये वजीफ़ा किया है अल्लाह ताला ने उसको गैबी रिज़्क़ अता किया है, और वो 70 करोड़ भी अगर मांगे तो उसको मिल जाएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैरा। सूरह कौसर कुरान पाक की बहुत ही जामिया और मुजर्रब सूरत है। इसको दौलत के लिए ख़ास सूरत समझा जाता है। ये दौलत लाने वाली सूरत है। छोटी सी सूरत के कमालात और मौज़ात इतने ज़्यादा हैं कि इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है। ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है, सिर्फ़ 1 सेकंड का वजीफ़ा है, लेकिन इस सूरत की इतनी की फजीलत है, इतना कि ये मुजर्रब अमल है कि आपकी इंशाअल्लाह जितने भी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और हर तरफ दौलत ही दौलत होगी। सूरह कौसर को पढ़ने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, किसी वक्त भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा मुजर्रब होगा। जो भी इस अमल को करता है उसने कभी भी ज़िंदगी में पैसे की तंगी नहीं देखी है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको पैसों की तंगी है। ये जाके उन लोगों से पूछें जिनको पैसों की तंगी है, पैसों के मसाइल हैं, पैसा ना होने की वजह से ज़रूरियात ज़िंदगी को तरसते हैं, ज़िंदगी की एक एक सहूलत को तरसते हैं। पैसा ना होने की वजह से उनके दिमागों का सुकून, दिल और दिमाग का सुकून उठ गया है, क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो घर वालों की ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी, नतीजतन लड़ाइयाँ होंगी। तो बहुत ज़्यादा घरों में लड़ाइयाँ और परेशानियाँ इसी वजह से हैं कि उनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद नहीं, इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पैसा मौजूद नहीं। आप इस वजीफ़े को कर लेंगे, इंशाअल्लाह पैसे के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, घर में सुकून आ जाएगा, लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, तंगियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपस में प्यार होगा, मोहब्बत होगी, सलूक होगा। लिहाजा जिस तरीके से आपको अमल बताया जाएगा आप उसी तरीके से इस अमल को कर लें। जो 2 औकात आपको बताए जाएंगे आप इन्हीं औकात में इस अमल को कर लें, इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आप दुनिया के जिस कोने में भी बैठे हैं, जिस गांव में हैं, शहर में हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं या दुनिया के किसी मुल्क में भी है, जैसे ही आपके सामने ये वीडियो आए तो आप इसको इग्नोर मत करें, इसको खोल के देखें, क्योंकि ये बहुत ही बाबरकत और जामिया सूरह कौसर का बहुत ही मुजर्रब अमल है। और इसको कर लेने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ की राहें खोलना शुरू कर देंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यही शिकायत करते हैं कि हमने इतने वजीफ़े कर लिए, हमने इतनी बार इस अमल को किया, इतनी बार दूसरे अमल को किया, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये बात सुन लो कि कमी हमारे करने में है, कमी हमारे भरोसे में है, कमी हमारे अकीदे में है। क्योंकि हम अगर पुख्ता अकीदे के साथ अमल नहीं करेंगे तो कैसे हमारी दुआएं कबूल होंगी, कैसे हमारे वज़ाइफ कबूल होंगे। अल्लाह की ज़ात तो बड़ी बेनियाज है, बहुत ही शान वाली है। अल्लाह ताला कादिर मुतलिक है, मालिक कायनात है। ये कैसे हो सकता है कि आप दिल की गहराइयों से अल्लाह से मांगें और अल्लाह ताला आपको अता ना करें। अल्लाह की अता में कोई कमी नहीं, अल्लाह की देन में कोई कमी नहीं। कमी है तो हमारे मांगने में है। हम उस खलूस के साथ मांगते ही नहीं कि जिससे हमारी मुरादें पूरी हो जाएं, हमारी दुआएं पूरी हो जाएं। अगर हम खलूस के साथ मांगें, अल्लाह के सामने सरमसजूद हों, अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं, तो अल्लाह तो राज़ी होता है, अल्लाह खुश होता है जब अल्लाह से कोई मांगता है। और अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे तू मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूँगा। तो मेरे बहन भाइयों, ये डिपेंड करता है कि कितनी शिद्दत से आप मांगते हैं, कितने खलूस के साथ हम मांगते हैं, कितनी अकीदत के साथ हम मांगते हैं। जैसे ही आप दिल की गहराइयों से मांगेंगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। वो अल्लाह तो वो ज़ात है कि जब आप दिल की गहराइयों से अल्लाह कह देते हैं तो अल्लाह ताला आपके बाजू पकड़ लेता है, अल्लाह ताला आपका आसरा सहारा बन जाता है और अल्लाह आपको दुनिया से बेनियाज कर देता है।
اس لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی بھی بے دلی سے وظیفہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے وظیفہ کیا کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ شروع کرو تو دوسروں کو مت بتایا کریں کہ میں نے یہ وظیفہ شروع کیا ہے اور اس مقصد کے لیے وظیفہ شروع کیا ہے، کیونکہ جب آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا تو ساری دنیا کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ پھر دنیا کو بتائیں کہ میں نے اللہ کا اس بابرکت کلام کا وظیفہ کیا تھا، اس وظیفے کی صدقے میں اللہ نے میری سن لی اور میری مراد پوری کر دی۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے مسائل حل ہوں تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، نماز قائم کریں، کیونکہ نماز کا ذکر قرآن پاک میں بارہا کیا گیا ہے۔ جب آپ نمازوں کا سہارا لیتے ہیں تو آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نمازوں کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی، اپنے کردہ اور نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگا کریں، اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں۔ خالی وظیفے کر لینے سے جب آپ وہ وظیفہ دل کی گہرائیوں سے بھی نہ کریں تو کیسے اثر ہو سکتا ہے؟ وظیفہ اثر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز قائم کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، پھر آپ یہ وظیفہ بھی کریں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور حاجتیں پوری کر دیں گے۔ جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو وظائف کا اثر نہیں ہوگا۔ اپنے جو گناہ آپ سے سرزد ہو گئے ہیں ان کی معافی مانگیں اور آئندہ اللہ کے سامنے اپنا وعدہ کریں کہ ہم آگے سے کوئی گناہ نہیں کریں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اور اب ہم جس طریقہ کے مطابق آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس طرح سے عمل کرنا ہے تو آپ اس طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ لوگ کہیں کہ ہم گناہ بھی نہ چھوڑیں، نماز بھی قائم نہ کریں، خالی وظیفہ کر لیں اور ہمارے سارے کام بن جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وظیفہ اگر پرتاثیر ہوتا ہے تو تب ہوتا ہے جب آپ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، آپ نیکیاں کریں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، نماز قائم کریں، تب ہی وظیفے بھی اثر کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جتنی آپ کے پاس ہمت ہے، جتنا آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں تو پھر وظائف کریں، انشاءاللہ اللہ رحیم اور کریم ہے۔ یہ سورہ کوثر کا عمل چھوٹا سا ایک عمل ہے، بہت کم وقت لیتا ہے۔ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی دن اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، اس کو روزانہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ چاہیں تو ہر نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو 2 مخصوص اوقات میں کر سکتے ہیں، یا ظہر کی نماز کے بعد کر لیں یا مغرب کی نماز کے بعد کر لیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ اس عمل کو کر لیں، یا ایک ہی دن میں آپ 2 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، صرف 2 منٹ کا عمل ہے۔ اگر آپ ظہر کے بعد بھی کر لیں اور اسی دن مغرب کے بعد بھی کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، یا اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو ایک دن مغرب کے بعد کر لیا، یا پھر مغرب کے وقت آپ کو ٹائم نہیں ملا تو اگلے دن ظہر کے وقت ٹائم مل گیا تو ظہر کے بعد کر لیں۔ یعنی جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے اس وظیفے کو چھوڑیں نہیں، اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ آپ جتنا اس وظیفے کو کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوتا جائے گا۔ آپ جتنا اس کو پڑھو گے اللہ کے حکم سے اتنی ہی رزق کی تنگی ختم ہوتی جائے گی۔ چلیں اب ہم اس وظیفے کے طریقہ کار کو سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ آپ اس عمل کو ویسے تو آپ ہر نماز کے بعد کریں تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ یہ سورہ کوثر کا عمل ہے۔ سورہ کوثر جو کہ رزق کو کھینچتی ہے، رزق میں وسعت کے لیے اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ سورہ بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ اس کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو وقت نہ ملے تو کم از کم ظہر
ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد اس صورت کو لازمی پڑھ لیا کریں۔ آپ نے اس کو پڑھنا کچھ اس طرح سے ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک، چھوٹے سے چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا درود ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ چلیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ عمل مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے اور تسبیح کے اوپر 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 100 مرتبہ تسبیح کر لینی ہے۔ اب اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گناہوں کی معافی مانگے۔ جو بھی گناہ سرزد ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کہ اللہ تعالیٰ ہم آئندہ کوئی بھی گناہ جان بوجھ کر دانستہ یا نادانستہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں تو وہ بڑا غفور اور رحیم ہے، انشاءاللہ وہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ سورہ کوثر کی برکت سے وہ ہمیں تمام مشکلات سے نکال دے گا۔ سورہ کوثر کی برکت سے وہ ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ سورہ کوثر کی برکت سے وہ ہمارے گھروں میں شادمانی عطا فرمائے گا۔ سورہ کوثر کی برکت سے وہ ہماری دنیا بھی سنوارے گا اور ہماری آخرت بھی سنوارے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام امتیوں کو روز محشر حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ تو کتنی برکت کی بات ہے کہ ہم دنیا میں بھی اس سورت کا ورد کریں، اس سورت کو پڑھیں، کیونکہ یہ سورت مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام جو آپ کو یاد ہے کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔